एपिसोड 29। फारूकी का ऑफिस एक यू शेप अहाते में था। ये 2 कनाल के रकबे पर बनी हुई सिर्फ 2 मंजिला इमारत थी, जिसमें फारूकी वाहिद वकील था। बाकी हिस्से में 2 फार्मास्यूटिकल, एक कंस्ट्रक्शन और 2 ऑफिस इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी के दफातर थे। इमारत के 3rd फ्लोर बरसों से वहाँ मुकम्मल पड़ी थी। उसके सरियों वाले पिलर आधे खड़े थे। इमारत के असल मालिक का इरादा यहाँ 6 मंजिला ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने का था, लेकिन उनका अचानक इंतकाल हो जाने से ये मंसूबा अधूरा रह गया। उनकी ज़िंदगी में भी फारूकी ही किराएदारी और टैक्स वगैरह के सारे मामलात की निगरानी करता था। बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका गए तो वहीं सेटल हो गए। बीवी यहाँ अकेली रहकर क्या करती। वो भी फारूकी को अपना अटॉर्नी मुकर्रर करके अमेरिका चली गई और 3 साल बाद मर गई। अब अजीबोगरीब सूरत हाल ये थी कि मालिक कोई नहीं था। जो वारिस थे उन्होंने कानूनी तौर पर हक़ मिल्कियत हासिल नहीं किया था। चनाचे फारूकी को हासिल अटॉर्नी के इख्तियारात की भी कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही थी। लेकिन असल हालात का किसी और को इल्म ही ना था। फारूक के साथ बदस्तूर किराया वसूल कर रहे थे और उस जॉइंट अकाउंट में जमा करा रहे थे जिसके दोनों अकाउंट होल्डर मियाँ बीवी इस दुनिया में नहीं थे। उसूलन उनका अकाउंट भी फ्रीज हो जाना चाहिए था। फारूकी टैक्स के मामला से भी निमटता था और एक तरह से बिल्डिंग का मालिक बना हुआ था। किसी ने कभी उसकी हैसियत को चैलेंज नहीं किया था। फारूकी को उम्मीद थी कि किसी दिन असल वारिस वापस आकर कानूनी तौर पर बैंक अकाउंट और दीगर तमाम असासे अपनी मिल्कियत में ले लेंगे तो ये चक्कर खत्म होगा। यू शेप वाले उस अहाते में उन्हीं लोगों की कार पार्किंग थी जो यहाँ काम करते थे या किसी काम से आते थे। इस वक्त तमाम दफातर बंद थे तो अहाते में सिर्फ मेरी कार खड़ी रह गई थी। हर ऑफिस के बाहर एक लाइट जरूर थी, उससे अहाते में अंधेरा नहीं था। गाड़ी स्टार्ट करके मैंने रिवर्स गियर लगाया था कि गाड़ी को सीधा गेट से निकाल लूँ। पीछे जगह बिल्कुल खाली थी। चनाचे मैंने कुछ तेजी दिखाई, लेकिन गाड़ी को पीछे करने के बाद मैंने रोकना चाहा तो वो रुकी नहीं। उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। गाड़ी पीछे एक ऑफिस की दीवार से टकराई और रुक गई। अगर वो 1 फुट दाएं जानिब जाती तो बड़े बड़े शीशों को तोड़ती हुई ऑफिस इक्विपमेंट सप्लाई के दफ्तर में घुस जाती। शोकेस में सजे हुए ना जाने कितने कंप्यूटर और प्रिंटर भी तबाह होते तो नुकसान बहुत ज्यादा होता। गाड़ी की टेल लाइट्स टूटी थी और डिक्की अंदर दब गई थी। जाहिर है उस वक्त सबर के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। किसी पुरानी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाना कोई नामुमकिन बात नहीं होती। ऐसा कहीं भी और किसी वक्त भी हो सकता है। गाड़ी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी। मैंने उसे स्टार्ट किया और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए दोबारा वहीं खड़ा कर दिया जहां यह पहले खड़ी हुई थी। इतनी कम रफ्तार पर उसे रोकने के लिए हैंड ब्रेक काफी थे और यह खतरा नहीं था कि सामने की टक्कर से हेडलाइट्स भी बिखर जाएंगी। गेट से बाहर आकर मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ फासले पर एक टैक्सी दिखाई दी। मुझे मालूम था कि शहनाज के घर पर फरियाल मेरी वापसी की मुंतजर होगी, लेकिन मैंने अपने घर जाने का फैसला किया। फरियाल को मैं फोन पर बता सकता था कि मुझे देर हो गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने मेरे लिए आगे वाला गेट खोल दिया। मैं पीछे बैठूंगा। पीछे कुछ सामान रखा है सर। अब मैं टैक्सी बंद करके घर जा रहा था। चले आपको छोड़ देता हूँ। इस वक्त यहाँ आपको दूसरी टैक्सी नहीं मिलेगी। मैं आगे बैठ गया। मैंने देख लिया था कि पिछली सीट पर स्याह प्लास्टिक शीट से ढका हुआ सामान का ढेर पड़ा हुआ था। कुछ देर मेरा जहन ताज़ा हादसे में उलझा रहा। फिर ख्याल की राह अकबर खान की तरफ पलट गई। वो बड़ा हैरान करने वाला किरदार था। उसके लिए मेरे जहन में गिरगिट की छवि आती थी जो पल पल रंग बदलने के लिए मशहूर है और लोग उससे डरते भी हैं और उससे नफरत भी करते हैं। मुझे एहसास ही न हुआ कि टैक्सी ने एक जगह गलत मुड़ काटा है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक मैंने देख लिया कि वो मुझे किसी और रास्ते पर ले जा रहा है। कि तुम किधर जा रहे हो? वहीं जहां तुम्हें जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं किसी रद्दमल का इजहार करता, पीछे प्लास्टिक शीट में हरकत हुई और मुझे बैक व्यू मिरर में एक चेहरे की झलक सी दिखाई दी। ऐसा ड्राइवर की गलती से हुआ। उसने बैक व्यू मिरर को एडजस्ट नहीं किया था। रुख उसकी तरफ होता तो मुझे कुछ पता ना चलता, लेकिन पता चलने से भी कोई फायदा ना हुआ। मेरे हरकत करने से कबल ही पीछे से मेरे सर पर वार हुआ। ये जरा बहुत शदीद थी, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया था कि मेरा सर ना चटके। मारने वाले ने डंडे या पाइप के ऊपर रबर चढ़ाया था या कपड़ा बांधा था। उस जरब ने मेरे दिमाग के अंदर भेजे को हिला दिया। मुझे बेहिसी के समंदर में डूबने में चंद सेकंड भी ना लगे। दोबारा होश में आने का अमल तकलीफ दे और तवील था। पहले मुझे यूं लगा जैसे रोशनी जल बुझ रही है, यूं जैसे टीवी के स्क्रीन पर तस्वीर आए और गायब हो जाए। मेरे सामने एक कमरे का मंजर आता था और अंधेरे में गुम हो जाता था। उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं किसी घूमने वाले झूले में हूँ जो कभी चलता है और कभी रुक जाता है। मालूम नहीं ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रहा। बिलाखिर मेरी नजर में एक मंजर ठहर गया। ये किसी बेडरूम का मंजर था। मैं डबल बेड पर तिरछा लेटा था। बेड से आगे गहरे नीले रंग का नया कालीन पूरे फर्श पर फैला हुआ था। 2 खिड़कियों पर जस्ती पट्टी वाले वर्टिकल ब्लाइंड्स लगे थे। एक दरवाजा बाहर या किसी दूसरे कमरे में खुलता होगा।
दूसरा कम चौड़ा बाथरूम का दरवाज़ा लगता था। कमरे में एक नया सोफ़ा सेट था। एक कोने में टीवी ट्रॉली पर छोटा सा फ्लैट स्क्रीन टीवी रखा था। नीचे डीवीडी था और चंद सीडीज पड़ी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे बेडरूम की आराइश हनूज मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि दीवारों का रंग बिल्कुल नया था, लेकिन उन पर डेकोरेशन के लिए कुछ भी नहीं लगाया गया था। मैं हिम्मत करके उठा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरी गर्दन पर मेरा सर नहीं, 10 किलो का तरबूज रखा है जिसे मैं बैलेंस नहीं कर सकता। मैंने सर को दोनों हाथों में थामा तो कुछ देर बाद ये एहसास खत्म हो गया, मगर दर्द की लहरें उठती रहीं। मुझे मतली भी महसूस हो रही थी, और जाहिर है ये सर की अंदरूनी चोट की वजह से थी। अपने पैरों पर खड़ा होना भी एक मरहला था जिसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता तय किया। दीवार का सहारा लेकर कदम बढ़ाता मैं दरवाजे तक गया। उसके पीछे वॉशरूम ही था। वॉश बेसिन पर झुककर मैंने नल खोला और अपने मुंह पर ठंडे पानी के छपके मारे। इससे बहुत फर्क पड़ा। मेरी आंखों के डेलों का दर्द गायब हो गया और सर के दर्द में भी फाका हुआ। सर के पिछले हिस्से में जहां जरब लगी थी, हाथ लगाने से अब भी दर्द होता था। वापस कमरे में आने के बाद मैंने सोफे पर बैठकर सूरत हाल को समझने की कोशिश की। मुझे अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। लेकिन इस एक सवाल का एक जवाब नहीं हो सकता था। मेरे दुश्मन मुख्तलिफ खानों में बटे हुए थे। मेरे सियासी दुश्मनों में तंजीम के चीफ से शहाबुद्दीन एंड कंपनी तक सब शामिल थे। वो सब मुझे अगवा या कत्ल करने के अहल थे। मेरे जज्बाती दुश्मनों में सफदर सुल्तान मिर्जा ये काम करने का अहल था, और फरियाल के लंदन से फरार के बाद उसकी हालत जख्म खोरदा अजदहे जैसी थी जो मुझे निगल के डकार भी ना ले। दुश्मनी का नया रिश्ता रजब अली जताल से इस्तेवार हुआ था। चनाचा उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह ऐसी मनसूबाबंदी के साथ इस इंतहा तक जाए। मुझे अदमाबाद में देखने की ख्वाहिशमंद आयशा की माँ भी थी, और मुझे सफर आखरत पर रवाना करने की एक नाकाम कोशिश भी कर चुकी थी। आयशा पर पाकिस्तान आने का भूत सवार था, और माँ अपने किसी अमल से उसे उतारने में नाकाम हो चुकी थी। ये शवाहद मिल चुके थे कि उसके लिंक यानी नाजायज ताल्लुकात पाकिस्तान में भी थे। सिफारती अमले का कोई रुकन उससे आशिकी का पुराना रिश्ता निभाने में आज भी मुस्तैद था। आखिरी नाम अकबर खान का था। वो एक खतरनाक साजिशी आदमी था जिसका मुझसे कितनी बार आमना सामना हो चुका था। उससे हर मुलाकात इंतहाई तल्ख याद रखती थी। उसने पहली बार मुझ पर बंदूक तान ली थी और मुझे इस पुरस्कार ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया था जो मेरी ही जमीन पर बना हुआ था। दूसरी बार मेरे यकीन के मुताबिक सोने चांदी के नवादरात वाले कमरे से निकल के भागा था, और उसी ने जानू बाबा का कत्ल किया था। उसके बाद से वो गायब था, और आज उसने इस तरह मेरी आंखों में धूल झोंकी थी वो मैं नहीं भूल सकता था। चनाचे दुश्मनों की फहरिस्त से जो नाम मैं अपने अंदाजे से सबसे पहले दूसरा तीसरे नंबर पर रखता वो सफदर सुल्तान मिर्जा, फिर शहाबुद्दीन एंड कंपनी, और आखिर में अकबर खान के नाम थे। कौन माशूक है इस पर्दा जर निगारी में ये बहुत जल्द आश्कार होने वाला था। कमरे में लाइट चल रही थी। इससे मैंने यही समझा था कि बाहर भी रात का राज है, मगर यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। मेरे हाथ पर से घड़ी उतार दी गई थी। दीवार पर कहीं कोई क्लॉक नहीं थी। अचानक मुझे टीवी का ख्याल आया। टीवी के प्रोग्राम देखकर या खबरों से दिन, तारीख और वक्त का अंदाजा किया जा सकता है। मैंने टीवी को ऑन किया और रिमोट कंट्रोल के बटन दबाता रहा। कहीं कोई तस्वीर नहीं आई। मैंने पीछे जाकर चेक किया। केबल का तार मौजूद था, मगर उस पर एक भी चैनल नहीं आ रहा था। मैंने टीवी बंद कर दिया। अब मैं सोच सकता था। मैंने सूरत हाल को समझ लिया था और उससे निमटने के अमल का आगाज हो गया था। मैं जानना चाहता था कि मुझे किसने अगवा किया है और क्यों। वो जो भी था उसने साजिश का जाल बड़ी जहानत से बिछाया था। मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं हुए थे। यकीनन किसी ने ब्रेक लाइन काट दी थी। रात का टाइम ना होता तो मैं बह जाने वाले ब्रेक ऑयल को भी देख लेता। इस हरकत का मकसद मुझे मारना हरगिज नहीं था। कत्ल करना होता तो कोई भी माहिर निशानाबाज इत्मीनान से मेरे सर में गोली उतार देता। वहां न कोई देखने वाला था और ना ही आने वाला। बाहर आती मैंने जो टैक्सी देखी थी मैं उसमें बैठ गया था। मेरे दुश्मनों का प्लान कामयाब हो गया था। यह प्लान फेल भी हो सकता था। मैं उस टैक्सी में ना बैठता या कोई दूसरी टैक्सी नमूदार हो जाती, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की बात ने मुझे कायल कर लिया था कि मुझे मौके से फायदा उठाना चाहिए। दूसरी टैक्सी ना जाने कब मिले, और अकेले आदमी को क्या फर्क पड़ता है अगर पीछे सामान भी पड़ा है, वो आगे बढ़ जाए। गौरतलब सवाल यह था कि आखिर कोई कब से और कहाँ से मेरे ताकुब में था। मेरा शहर आना किसी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नहीं था। मैं अचानक रवाना हुआ था, बल्कि कर दिया गया था। मुझे अपनी आमद का किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला था। फिर फारूकी के दफ्तर में मेरी गाड़ी को किसने देखा? क्या यह इत्तेफाक था, या कोई शहनाज के घर से मेरा ताकुब करता हुआ आया था जहां मैंने फरियाल को उतारा था? क्या हर जगह जहां मेरी वापसी मुतवक्को थी, किसी जासूस की ड्यूटी लगा दी गई थी? मेरा अपना घर, राजा का घर, शहनाज का घर और फारूकी का ऑफिस वो मकामात थे जहां कभी ना कभी मुझे आना था। यह ख्याल मुझे बईदस इम्कान लगता था कि हर जगह की जासूसी दिन रात जारी हो। ज्यादा करीन कयास बात यह लगती थी कि
कोई सदबधाई से मेरा ताक़ुब करता हुआ आया। वो सदबधाई से दूर रहा। अगर वो रास्ते में कहीं मौजूद होता तब भी मुझे पता चल जाता। सदबधाई से जीटी रोड तक सड़क पर ट्रैफिक बराए नाम थी। कोई गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे आती तो मुझे फौरन शक हो जाता। मेरा ताक़ुब दीना के मोड़ से शुरू हुआ। जीटी रोड पर लाहौर की तरफ से हर किस्म के ट्रैफिक का सिले रवा आता है, जिसमें बसों और वैगनों से ज़्यादा कारें होती हैं। मैं कैसे नोट कर सकता था कि कौन सी कार मेरे पीछे आ रही है? उस नाकाबंदी के लिए किसी गाड़ी में सिर्फ एक शख्स का मौजूद रहना काफ़ी था। वो मेरे पीछे पीछे फारूकी के दफ्तर तक आ गया। बाकी का काम मैंने खुद आसान बना दिया। मैंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और खुद फारूकी का दफ्तर कबल इस वक्त बंद हो गया। मेरे दुश्मन इत्मीनान से मेरी वापसी का इंतजार करते रहे। दूसरी सूरत यह हो सकती थी कि एक आदमी मोबाइल फ़ोन के साथ सदबधाई के करीब मौजूद रहे और मेरे रवाना होने की इत्तला दे। बाकी का काम दूसरों का। लेकिन सदबधाई के आसपास दूर तक किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी का टावर नहीं था और कोई सिग्नल मौसूल नहीं होता था। खुद हम वहाँ सैटेलाइट रिसीवर इस्तेमाल कर रहे थे। वक्त के साथ साथ मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। मैं चाहता था कि मुझे यहाँ कैद करने वाला सामने आके बात करे। मुझे फरियाल का ख्याल आ रहा था। अपने घर वालों की फिक्र थी। राजा का शहनाज से राब्ता था। उसने बता दिया होगा कि हम पहुंचने वाले हैं और फरियाल के पहुंचने पर वह हैरान भी नहीं हुई थी, जैसे ये सब मुतवक्को था। मेरे लापता होने की खबर एक से दूसरे तक पहुंचेगी तो बड़ी खराबी होगी। राजा या फरियाल में से कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि मेरे घर वालों को कुछ बताए। सब जानते कि ऐसी खबर का मेरे वालिदैन और मेरी दादी पर क्या असर होगा। बेचैनी के साथ अब मुझे कमजोरी भी महसूस हो रही थी, जो भूख का नतीजा थी। 15 मिनट से ज्यादा हो गए थे कि मैं बेचारगी की तस्वीर बना बैठा सिर्फ सोच रहा था। फिर मैं उठा और मैंने दरवाजे को खोलना चाहा, मगर वो बाहर से लॉक था। फिल्मी स्टाइल में मैं उसे शानों से टक्कर मारकर तोड़ता, ये नामुमकिन था। मैंने खिड़की खोली। मुझे अपने सामने एक तारीख सी गली दिखाई दी। बाहर की खुनकर ताज़ा हवा ने मुझे कुछ फरहत और तवानाई अता की। मैंने ग्रिल से मुंह लगाया और चिल्लाकर कहा, हेलो, कोई है? मैं कई बार चिल्लाया, मगर सुकूत से कोई जवाब बाहर ना आया। बाहर वैसे भी कोई आवाज़ नहीं थी, किसी गाड़ी के गुजरने की, ना किसी कुत्ते बिल्ली या परिंदे की, ना वो आवाज़ जो जिंदगी और आबादी की अलामत होती है, किसी घर में बर्तन गिरने की, किसी बच्चे के रोने की। गालिबन ये रात ही थी। मालूम नहीं रात का कौन सा पहर था। शायद लोग सोए पड़े थे, ख्वाबों के शबिस्तान में गुम थे। घर और दूर होंगे। बंद दरवाजों से गुजर के मेरी आवाज़ किसी के कानों तक कैसे पहुंच सकती है? क्या पता है बेडरूम किसी तहखाने में हो। मुझे यहाँ छोड़ के जाने वाले बेवकूफ़ ना थे कि रिस्क लेते। उन्होंने फरार के तमाम इम्कानात पे गौर किया होगा और वो अपने फुल प्रूफ इंतजाम से मुतमईन हो गए होंगे। मैं उनकी वापसी का इंतजार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। बाहर से सुनाई देने वाले एक हॉर्न की आवाज़ ने मेरी खौफ को कुछ कम किया। इसका मतलब यह था कि गिरदोनवा में आबादी है। हॉर्न फिर बोला। दूसरी बार ज्यादा लंबे वक्फे तक उसकी आवाज़ आई। फिर कोई गेट खोला गया और इंजन की ओराहट से यूं लगा जैसे कोई गाड़ी अंदर आई हो। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। इंतजार का एक तवील वक्फा मैंने उठते बैठते और इधर से उधर टहल कर गुजारा। मैं मायूस की गर्दाब में गोताजन था कि अचानक कार का इंजन फिर गुर्राया। कार का दरवाज़ा बंद हुआ और मैंने वो मखसूस आवाज़ सुनी जो कार को रिवर्स गियर में तेज चलाने से पैदा होती है। मेरी उम्मीद फिर जागी। शायद कोई इसी घर में आया था। तो क्या अब वो वापस जा रहा था? एक बार फिर मैंने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारे, उसे हिलाया, बजाया और चीख चीख कर कहा, हेलो, कोई है? लेकिन मेरी कोशिश एक बार फिर आएगा गई। मैं थक कर सोफे पर गिर गया। उसी वक्त अचानक बाहर से दरवाजे के कुफल में चाबी लगाई गई। मेरे उठने से पहले ही दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आ गई। वो 30 साल से ज्यादा उम्र की, मगर बहुत पुरकशिश औरत थी। उसका रंग इतना उजला नहीं था, मगर किसी माहिर फन मेकअप आर्टिस्ट ने उसके सांवलेपन में बरगे गुलाब जैसा निखार पैदा कर दिया था। फर्क का अंदाजा उसके हाथों की जिल्द से होता था। जहां उसके शानों तक उरिया, बाजुओं का रंग सांवला था। उसका लिबास जीन्स और टी शर्ट पर मुश्तमिल था। टी शर्ट हमवार कसे हुए पेट से जितनी ऊपर थी, पतलून कूले पर इतनी ही नीचे नजर आ रही थी। ऊपर से चुस्त पतलून भी घुटनों से जरा नीचे खत्म हो जाती थी। उसके चेहरे पर आंखों को बड़ी मेहनत से सजाया गया था। भवें और पलकें संवारने के अलावा आंखों पर नेल पॉलिश और लिपस्टिक से मैच करने वाला रंग अपनी शोखी पर नाजा था। तो आंखों के अंदर झील के साकित शफाफ पानी में झलकते आसमान की नीलाहट का तासुर देने वाले कॉन्टैक्ट लेंस फिट थे। उसके शानों तक तरशीदा बालों में ब्राउन और सुनहरे रंग की आमेजिश थी और चेहरे के गिर्द हाला बनाते हुए ये रेशम के सरसराते फिसलते ढेर जैसे बाल चेहरे की एक एक हरकत के साथ मुसलसल आगे पीछे झूलते थे। वो दराज कदों स्लिम थी,
اور حسن و رانائی کے اس نمائشی اہتمام اور ناز و انداز کے اتنے پرتکلف اسباب کے ساتھ وہ عورت سے زیادہ ایک سجی سجائی گڑیا لگتی تھی۔ اگر وہ سارا میک اپ اتار دیتی اور عام لباس پہن لیتی تو شاید پہچانی بھی نہ جاتی۔ ہائے، میں نادیہ ہوں، اس نے لہرا کر کہا اور مجھ سے دور ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم رفیق ہو نا؟ اس کے وجود سے خوشیوں کا ایک بگولہ سا اٹھا اور میرے گرد محیط ہو گیا۔ کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا مگر وہ ایک سیکنڈ میں پھر چہرے پر آ گئے۔ نہیں، تمہاری طرح میں بھی مہمان ہوں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مہمان؟ کیا تم کو بھی میری طرح لایا گیا ہے، ناک آؤٹ کر کے، دھوکے سے؟ کیا مہمانوں کو بھوکا پیاسا اور قید تنہائیاں مقفل دروازے کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے؟ ٹیک اٹ ایزی، میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مس نادیہ، مجھے تمہارے مطلب سے کوئی سروکار نہیں، تم ہی نے آگے یہ قفل کھولا ہے، ورنہ میں اس کمرے میں بے ہوش پڑا تھا، کوئی مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں مر بھی جاتا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس نے بھیجا تمہیں اور کس لیے؟ تم جیسی لڑکی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتی۔ اس کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ تم جانتے ہو مجھے؟ اگر تمہارے مراد شناسائی سے ہے تو میرا جواب ہے نہیں۔ نام تمہارا کچھ بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، کام تم ہمیشہ پیسوں کے لیے کرتی ہو اور یہ سمجھتی ہو کہ جو معاوضہ ادا کر دیتا ہے اسے اپنی مرضی کے مطابق تم سے کام لینے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ دس از بزنس، اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں۔ تم جیسی لڑکیاں ماڈل، ایکٹریس، کال گرل، سیکرٹ ایجنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یو آر رائٹ، میں ایک ماڈل ہوں۔ اس وقت کس کے لیے ماڈلنگ کری ہوں؟ اس رول کے لیے کس کا اسکرپٹ ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ مجھے اس معاوضے سے غرض نہیں جو تمہیں ادا کیا گیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کس نے ہائر کیا ہے اور کس برے کام کے لیے۔ اگرچہ تم بہت تلخ ہو رہے ہو لیکن مجھے تم اچھے لگے ہو۔ دیٹ از اے گڈ اسٹارٹ۔ کیا اب میں بھی یہی کہوں کہ یو لک بیوٹیفل اینڈ ویری سیکسی؟ ڈو یو اسموک؟ اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور پھر ایک لائٹر۔ نو، میں نے کہا تو اس نے ایک سگریٹ جلا کر اپنے نازک ہونٹوں میں دبا لیا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ مسٹر رفیق، میری اور تمہاری اپنی اپنی مجبوریاں ہیں جنہوں نے ہمیں اس چھت کے نیچے آج کی رات اکٹھا کر دیا ہے۔ میری مجبوری تو تم نے سمجھ لی، تمہاری مجبوری کیا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے مجھے بتاؤ، تم نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ بات تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے سب کچھ کر سکتی ہو۔ خود تمہاری اپنی حیثیت اس گھر میں کیا ہے؟ اگر تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو مجھ پر کوئی احسان مت کرو، بس مجھے جانے دو۔ احسان تو یہ بھی ہوگا، بٹ آئی ایم سوری، اس معاملے میں تمہاری طرح میں بھی بے اختیار ہوں۔ یعنی تم بھی قید ہو؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ جیسے وہ قیدیوں کی نگرانی پر معمور ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو جیل میں ہی ہوتے ہیں۔ کیا مجھے اور تمہیں یہاں قید کرنے والا ایک ہی شخص ہے؟ کون ہے وہ؟ سب معلوم ہو جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ قید سے رہائی کی جلدی کسے نہیں ہوتی؟ میں یہاں اطمینان سے بیٹھ کر تم سے دل بستگی کی باتیں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ مجھے علم ہے کہ میرے لاپتہ ہونے سے لوگ کتنے پریشان ہوں گے۔ لیکن رہائی حاصل کرنا بھی تو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو لوگ تمہیں لائے ہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی عملی مذاق نہیں کرے ہیں؟ انہوں نے مجھے بھی ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ وہ تمہیں قتل کر کے تمہاری لاش کہیں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، مثلاً مجھے زندہ رکھنا۔ رائٹ، اگر تم ضرورت محسوس نہیں کرتے کھانے پینے کی تو ہم باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آدھی رات پڑی ہے۔ اگر میں تمہیں بے بس کر کے نکلنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ تم مجھے روک نہیں سکو گے مس نادیہ۔ تم کہاں تک جاؤ گے؟ زیادہ سے زیادہ باہر والے دروازے تک۔ اس 2 بیڈ روم کے گھر سے نکلنے کا وہی ایک راستہ ہے جو بند ہے، آس پاس کو دوسرا گھر نہیں ہے، قریب ترین گھر بھی بہت دور ہے۔ بفرض محال تم ٹارزن کی طرح دروازے کو توڑ دو یا گرل اکھاڑ کر نکل جاؤ تو باہر جانے سے آزاد نہیں ہو جاؤ گے۔ جو لوگ تمہاری نگرانی پر مامور ہیں وہ تمہیں پھر پکڑ لائیں گے، مقابلہ کرو گے تو مارے جاؤ گے، کیا فائدہ؟ اوکے، تم کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں معلوم تم یہاں کب سے قید ہو۔ یہ ابھی خود تم نے بتایا تھا کہ تم کو ناک آؤٹ کر کے لایا گیا تھا اور تم بھوکے پیسے پڑے تھے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو پھر میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں، یہاں سب کچھ ہے، بولو کیا لوگے؟ اسکاچ، بیئر، وسکی، یا پہلے کچھ کھاؤ گے؟ اگر مل سکے تو کافی بلیک، اور جو بھی کھانے کے لیے ہو وہ لے آؤ۔ 10 منٹ دو مجھے، میں چینج بھی کر لوں۔ کیا میں تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں؟ آف کورس۔
اگر تم میرے بیڈ روم میں مجھے ڈریس چینج کرتے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں. دن میں پتہ نہیں میں کتنی بار کپڑے اتارتی ہوں. میک اپ روم میں کسی کے ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا. میرا جسم دکھانے کے لیے تو ہے. میرا مطلب یہ نہیں تھا. پھر شاید تم تصدیق کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تم سے جھوٹ تو نہیں بولا. خود دیکھنا چاہتے ہو کہ رہائی کے لیے تمہاری کوشش کامیاب ہونے کے امکانات کتنے ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں جہاں چاہو جا کے دیکھ لو. پہلی بات تو یہ کہ تمہیں یہاں کو ایسی چیز نہیں ملے گی جو خطرناک ہو. فار ایگزامپل اسلحہ. کچن میں چھری ضرور ہے، مگر مجھے قتل کرنے کے لیے تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات ہے کہ کسی مقصد کے بغیر خودکشی وہی کرتے ہیں جن کے پاس عقل نامی چیز نہ ہو. جب وہ دروازے سے نکل گئی تو میں نے باہر جا کر دیکھا. جسے میں نے گیلری سمجھا تھا وہ عقبی حصے کی گیلری تھی. اس کی دیواروں پر چھت تک لوہے کی گرل حفاظت کے لیے لگائی گئی تھی. دروازہ ایک لاؤنج میں کھلتا تھا جس میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا. بیت کے کشن والے صوفے پڑے تھے اور ایک بڑا LED یا ڈیجیٹل ٹی وی رکھا ہوا تھا. میرے دائیں ہاتھ پر بھی ایک بیڈ روم تھا جس میں لائٹ جل رہی تھی. نادیہ نے لباس بدلنے کے لیے اس کا دروازہ بند کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا. میں نے لاؤنج کے حصے میں کچن کو دیکھا اور پھر اس دروازے کو جو باہر سے مقفل تھا. نادیہ نے غلط نہیں کہا تھا. اسے صرف ٹارزن ہی توڑ سکتا تھا. پردہ ہٹا کے میں نے کھڑکی کھولی تو گرل سے مجھے باہر کا منظر صاف نظر آنے لگا. باہر تاریکی میں دو سائے متحرک تھے. وقفے وقفے سے روشن ہونے والی ایک چنگاری وہ سگریٹ تھی جو ایک محافظ پی رہا تھا. معلوم نہیں یہ کون سی غیر آباد جگہ تھی یا کوئی نئی آبادی کہ مجھے کوئی دوسرا مکان دکھائی نہ دیا. نادیہ کی بات میری سمجھ میں آنے لگی تھی. میں خود کو قائل کرتا رہا کہ ہر خطرناک صورتحال میں دماغ ہی آدمی کا سب سے مؤثر ہتھیار ہوتا ہے. چنانچہ مجھے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہوگا. نادیہ ہی وہ لڑکی تھی جو مجھے بتا سکتی تھی کہ میرے اغوا کا مقصد کیا تھا، لیکن یہ کام سختی اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا تھا. نادیہ جیسی لڑکیوں کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے کا دستور پرانا ہے. وہ یقیناً مجھے جذباتی طور پر ایکسپلائٹ کرے گی. دیکھنا یہ کہ میں اسے ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں یا نہیں. جب وہ لباس بدل کر برآمد ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میں دم بخود رہ گیا. دوسرے لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا اور محتاط ہو گیا. میرے لیے اب شک کی کوئی بات نہیں رہی تھی کہ نادیہ نے مجھے ترغیب کے پرحوث جال میں پھنسانے کی کوشش کا آغاز کر دیا ہے. اس نے اب ہلکے زرد رنگ کے نائلون کی تقریباً شفاف نائٹی پہن رکھی تھی جس میں سے اس کا سانولا بدن اپنی تمام تر حشر سامانی کے ساتھ جھلک دکھاتا تھا. مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ اب وہ جارحانہ پیش قدمی سے مجھے فتح کرنے کے لیے کیا حربے آزمائے گی، لیکن مجھے اپنے ذہن اور اعصاب پر مکمل اختیار حاصل تھا. چنانچہ جب وہ کافی اور سینڈوچ ایک ٹرے میں رکھ کر لائی تو اس کے ساتھ ہی ایک نئی ہیجان خیز خوشبو بھی ساتھ لگائی. اس نے ٹرے سے شیشے کا نازک جام اٹھا لیا جس میں کوئی سرخ رنگ کی شراب تھی. وہ میرے سامنے ایک صوفے پر نیم دراز ہو گئی. سینڈوچ کھاتے ہوئے میں نے کہا، نادیہ، تم نے کہا تھا کہ تم ایک ماڈل ہو، لیکن میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا. چلو کوئی بات نہیں، اب دیکھ لو. ایک بات کہوں، اف یو ڈونٹ مائنڈ. میں یہاں کسی کی بات کا برا ماننے کے لیے نہیں آئی ہوں. تم اپنی کوشش چھوڑ دو. تم اپنی حیوانی کشش سے مجھے مغلوب نہیں کر سکو گی. یہ بات تم اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں خود کو جانتا ہوں. مجھے خود پر بھروسہ ہے. چلو دیکھیں گے. ابھی تو بہت رات پڑی ہے. جب آگ نظر آ جائے تو اس سے دور رہنے والے کا دامن محفوظ رہتا ہے. ہاں، مگر اندر کی آگ کہاں نظر آتی ہے؟ میرے دشمن مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مجھ پر ایک گھٹیا حربہ آزمایا. شاید تم اپنے دشمنوں کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے. ٹھہرو، میں تمہارے لیے بھی ایک جام لے آؤں. شراب تو مجھ پر تم سے زیادہ حرام ہے. اچھا، تو میں پی لوں گی تمہارے نام پر. کافی اور لوگے کیا؟ یہ تم نے میرے دل کی بات کہی. اس نے مجھے کافی کا دوسرا مگ لا کر دیا اور خود میرے قریب بیٹھ کر شراب کے جام کو خالی کرنے لگی. یہ دوسرا مگ زیادہ تلخ تھا یا پھر مجھے لگا. میں سمٹ کر بیٹھ گیا. ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم کی فکر مت کرو. رات آدھی گزری ہے تو آدھی ابھی باقی ہے. 1 گھنٹہ پہلے تاریخ بدل گئی ہے. دن بدل گیا ہے. اتوار کی جگہ سوموار آ گیا ہے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس کی بات نے میری الجھن دور کر دی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بے ہوشی کا وقفہ چند گھنٹوں پر ہی مشتمل تھا. فاروقی کے آفس کے باہر جب میں نے گھڑی دیکھی تھی تو رات کے 7:30 بج رہے تھے. اب 1 بجا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں 3-4 گھنٹے بعد ہی ہوش میں آ گیا تھا. نادیہ، کہ جو تم پی رہی ہو کیا یہ واقعی شراب ہے؟ کسی بھی شراب سے اتنی جلدی تو نشہ نہیں ہوتا. تم نے تو کبھی نہیں پی، تمہیں کیا معلوم؟ وہ جھوم کر بولی. ایکٹنگ مت کرو. مجھے بتاؤ، تمہیں یہاں کس نے بھیجا اور کیوں؟ میرے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ سب کچھ. تم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو. تمہارے نام اچانک کروڑوں کی لاٹری نکل آئی ہے.
تمہارا باپ تو غریب استاد تھا، مگر تم ایک ریاست کے نواب بن گئے ہو، صد بدھائی کے نواب۔ اور اور یہ کہ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، کیونکہ تم بڑے عجیب چکر میں پھنس گئے ہو۔ تم سے محبت کرتی ہے عیشا اور فائشہ، جو کہ ایک لارڈ کی بیٹی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ تمہارے لیے اپنا گھر، ملک، مذہب سب چھوڑنے کو تیار ہے، مگر تم محبت کرتے ہو فریال سے۔ لیکن فریال تمہیں نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ اس لیے کہ وہ سلطان کے منگیتر ہے، صفدر سلطان مرزا کی ہونے والی بیوی ہے۔ لندن میں وہ کس کے گھر میں رہتی تھی؟ صفدر سلطان مرزا کے گھر میں، اور تم اسے چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ اب وہ واقعی نشے میں بول رہی تھی، لیکن یہ 2 جام پینے کا نشہ نہیں تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے نہیں پی تھی تو گھر میں آ کے ضرور پی تھی۔ یہ سب کس نے بتایا تمہیں؟ خود صفدر سلطان مرزا نے۔ اور کس نے؟ یعنی میرا اندازہ درست ہی تھا، میں اسی کی سازش کا شکار ہوا ہوں۔ اور کیا بتایا اس نے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے فریال کو کڈنیپ کر لیا ہے اور کہیں چھپا رکھا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے فریال؟ اچانک مجھے گرمی محسوس ہونے لگی۔ یہ نومبر کا وقت تھا اور آدھی رات کے بعد خنکی بڑھ جاتی تھی، مگر مجھے یوں لگا جیسے میں جون کی دھوپ میں ہوں۔ میں نے فریال کو اغوا نہیں کیا، میرا خیال ہے خود سلطان اسے قتل کر کے اس کی لاش کہیں غائب کر دی ہے۔ اچھا، چلو دفع کرو فریال کو بھی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کیا میں ان سے اچھی نہیں ہوں؟ دیکھو، غور سے دیکھو مجھے، دل کی نظر سے۔ میرا جسم اب گرم ہونے لگا تھا۔ یہ بڑی عجیب کیفیت تھی جو میں نے پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے بدن کا ہر حصہ شعلے کی لپیٹ میں ہے۔ یہ حدت میرے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ اس نے پھر خود کو میرے سامنے بے لباس کر دیا اور ہر زاویے سے میرے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگی۔ اس کا ہر انداز مجھے دیوانہ بنا رہا تھا، میری مزاحمت کی قوت کو تہس نہس کرا تھا۔ بالآخر بند ٹوٹ گیا، سلابی ریلا مجھے تنکے کی طرح بہا لے گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی گاڑی کی پیچھے والی سیٹ پر دراز تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا۔ باہر صبح کی دھوپ جگمگا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے جسم پر پورا لباس تھا میرا، کلائی پر گھڑی بھی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں صبح کے 7 بجے کا وقت دکھا رہی تھی۔ یہ 19 نومبر کی تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ میں نے اپنی پینٹ کی جیب کو دیکھا، اس میں میرا پرس بھی تھا، میرے کریڈٹ کارڈز، نقد رقم، شناختی کارڈ، سب کچھ محفوظ تھا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ سب جو میں نے دیکھا، وہ سب جو مجھ پر بھی تھی، کیا وہ خواب تھا؟ نہیں، وہ حقیقی زندگی کا تجربہ تھا۔ تو پھر میں یہاں کیسے آ گیا؟ عمارت کے چوکیدار نے قریب آ کر شیشے پر انگلی سے دستک دی۔ صاحب، آپ ادھر گاڑی میں سویا؟ خیر تو ہے نا؟ میں باہر نکلا۔ ہاں، دراصل رات کو میری گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ تو صاحب، آپ کو میرے کو بولنا تھا نا، اب ادھر گاڑی کا خیال رکھتا، آپ گھر جا کے سوتا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا۔ گاڑی کے نیچے بریک آئل پھیلا ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ خواب کی بات نہیں تھی۔ مجھے گزری ہوئی رات کا ہر لمحہ یاد تھا اور میں چشم تصور سے ہر لمحے کی تصویر دیکھ سکتا تھا۔ میرا سر گھومنے لگا۔ ابھی تک کسی آفس میں کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو بھیجا کہ وہ کسی میکینک کا پتہ کرے اور پھر خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ میرے اعصاب پر دہشت غالب آ رہی تھی۔ مجھے کچھ اور یاد آ رہا تھا جو خواب ہی کی طرح محسوس ہوتا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ بھی خواب نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں رات کے کس پہر میری آنکھ کھلی تھی اور میں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا تھا۔ کمرے کی ہر لائٹ جل رہی تھی۔ وہ ٹی وی جس پر نادیہ کی ایک بلو فلم چل رہی تھی اب بھی آن تھا، اور ڈی وی ڈی کا خودکار نظام ایک ہی سی ڈی کو بار بار چلا رہا تھا۔ اس بیڈ پر میں تھا، آگ میں جلنے والے کی طرح۔ میں نے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار پھینکا تھا اور پھر اس آگ کو نادیہ نے بجھا دیا تھا۔ میرے ساتھ وہ اپنا بے ترتیب جسم لیے پڑی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور بدن سرد تھا۔ بستر کی شکن آلود چادر پر خون ہی خون تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اگر میں نے نادیہ کے خون آلود جسم کو اپنے ساتھ پایا تھا تو میں اٹھ کر بھاگا کیوں نہیں تھا؟ بدحواس ہو کر بیڈ سے کیوں نہیں اترا تھا؟ میں پھر کیسے سو گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ سب دیکھنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی اور سوتا رہا؟ سوچ سوچ کے میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ کیا یہ آدھی حقیقت تھی، آدھا خواب تھا؟ مگر جو کچھ ہوا وہ خواب نہیں تھا۔ نادیہ نے دھوکے سے مجھے کافی کے دوسرے مگ میں کوئی دوا ڈال کر پلا دی تھی، ورنہ مجھے اپنے حواس اور اعصاب پر پورا قابو تھا۔ اس نے کہا تھا، یہ تم ابھی سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا۔ اچھا، دیکھیں گے تم آگ سے دامن کیسے بچا سکتے ہو۔ کافی کے دوسرے مگ کا ذائقہ مجھے اسی لیے زیادہ تلخ لگا تھا کہ اس میں کوئی جنسی جذبات میں آگ لگا دینے والی دوا شامل تھی۔
نادیہ جیسی لڑکیاں اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کے تقاضوں کو سمجھتی ہیں. اسے یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس دوا کا اثر کتنی دیر بعد ہوگا اور کیا ہوگا. درمیانی وقت کو اس نے یوں استعمال کیا جیسے مداری اصل تماشا دکھانے سے پہلے اپنی باتوں سے آتش شوق کو بھڑکاتا ہے. اس نے اپنے جسم سے ایک چنگاری پیدا کی، پھر ٹی وی کی فلم کے مناظر دکھا کے ہوا دی اور وہ آتش فشاں بنا دیا جس نے میری پارسائی کے سارے دعووں کو پھونک ڈالا. شاید میری حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی نے میرے غرور کی شکست کا سامان پیدا کیا. میں بھول گیا تھا کہ میں نہ فولادی پرزوں سے بنا ہوا روبوٹ ہوں اور نہ فرشتہ. میں ایک کمزور خطا کار انسان کے سوا کیا تھا؟ لیکن اس گناہ آدم کے ارتکاب کے بعد کیا ہوا تھا؟ اپنی جیت کے بعد نادیہ زندگی کی بازی سچ مچ ہار گئی تھی یا وہ محض فریب خیال تھا؟ میرے بہکے ہوئے دماغ کی شرنگیزی تھی یا ایک دہشتناک خواب اور خیال یا احساس کے ایسے لرزہ خیز تجربے کے بعد یہ کیسے ممکن ہوا تھا کہ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر خواب غفلت میں گم ہو گیا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اپنے کپڑوں کو اور گاڑی کے بیک ویو مرر میں اپنی صورت کو دیکھا. احساس جرم و گناہ کی خلش میرے دل میں ضرور تھی مگر میرے ہاتھ صاف تھے. دامن پر کہیں کوئی داغ نہ تھا، چہرے پر ایک خراش تک نہیں تھی. اس ایک رات کے دامن میں جتنے آزار تھے کہیں نظر نہیں آتے تھے، ان کا بار صرف میری روح پر باقی تھا. یہ بڑی عجیب بات تھی. اگر میں اس لہو میں غرق جسم کے اتنا قریب تھا اور اس خون رنگ بستر پر موجود رہا تھا تو پھر ایسا کیوں تھا کہ نہ میرے ہاتھوں پر کوئی داغ تھا اور نہ میرے چہرے پر؟ اگر میرا لباس الگ تھا تو میرے جسم پر کوئی چیٹا، کوئی دھبا نظر آتا، کہیں کوئی خراش ہوتی، لہو کا نہ صحیح لبوں کی لالی کا کوئی نقش ہوتا. میں اتنا صاف ستھرا اور پاک کیسے ہو گیا جیسے واقعی میں نادیہ کے ساتھ تھا خواب میں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی؟ معاملہ سخت الجھا ہوا تھا. یہ یقین کر لینے کے بعد کہ وہ کسی خواب کا بھیانک منظر نہیں تھا جو میرے تصور میں ایسے ٹھہر گیا تھا جیسے ٹی وی پر کسی ویڈیو فلم کا ایک فریم رک جاتا ہے. میں یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نادیہ کا قتل کیسے ہوا تھا. کیا اسے گولی مار دی گئی تھی یا اس کے دل میں خنجر اتار دیا گیا تھا؟ خون اس کے سینے سے نکلا تھا اور اس کے پورے جسم پر اور بستر کی چادر پر پھیل گیا تھا. بہت سوچنے پر بھی مجھے کچھ یاد نہ آیا. کیا وہ موت کے کرب میں تڑپی تھی، چلائی تھی، مزاحمت کی تھی اس نے؟ کیا سوتے میں ہی گولی نے اس کے دل کو پاش پاش کر دیا تھا؟ گولی دور سے نہیں چلائی گئی ہوگی، پھر اس کی آواز میں نے کیوں نہیں سنی؟ اگر وہ نیند میں ہوتی تو میں ضرور جاگ جاتا، لیکن میں بے ہوش تھا. یقیناً مجھے بے ہوش کیا گیا تھا اور پھر بے ہوش رکھا گیا تھا. دوا کے زیر اثر بے ہوشی عارضی یا اور ادھوری ہوتی. شاید مجھے کوئی انجیکشن لگا کر بالکل بے سود کر دیا گیا ہوگا، اس حد تک کہ نادیہ کو قتل کرنے والوں نے مجھے کپڑے پہنائے اور پھر اٹھا کر واپس یہاں لے آئے مگر مجھے خبر نہ ہوئی. ان تمام انتشار پھیلانے والے خیالات پر ایک ہی خیال حاوی تھا. کیا اب صفدر سلطان مجھے بلیک میل کرے گا؟ کیا نادیہ کے ساتھ گزرنے والی اس رات کے ہر لمحے کی عکاسی کسی خفیہ کیمرے نے کی ہوگی؟ نادیہ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ الگ بات کہ وہ خود اپنے انجام سے بے خبر تھی. اس کے آنے کا مقصد صرف فریال کے بارے میں معلومات حاصل کرنا نہیں تھا. یہ بات تو ضمنی تھی، غیر اہم ہو گئی تھی. اسے کہا گیا ہوگا کہ رفیق کے ساتھ تمہاری ایک رات کی فلم بنائی جائے گی، اس کا جو معاوضہ چاہے لے لو. بس اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس فلم کا آخری سین کیا ہوگا. وہ تو آخری سین کی کئی بار عکس بندی کرا چکی تھی. اسے کیسے اندازہ ہو سکتا تھا کہ اس بار آخری سین میں ہیرو اظہار محبت کے بعد اس کا خون کر دے گا؟ اگر سلطان نے اس فلم کو میرے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا، جو کہ وہ ضرور کرے گا، تو میرے خلاف ایک نہیں دو جرم ثابت ہوں گے. ایک آبرو باختہ بازاری عورت کے ساتھ شب بسری اور اس کا قتل. معلوم نہیں اس فلم کو کہاں کہاں ریلیز کیا جائے گا، اسے کون کون دیکھے گا. میں کیسے کہہ سکوں گا کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، سازش ہے؟ میرا جوش و جذبہ، میرے جذبات کی شدت اور طلب کی انتہا دیکھ کے کسے یقین آئے گا کہ میں خود وہاں نہیں گیا تھا؟ جو بھی میں نے کیا غیر ارادی تھا. اب میں چاہوں بھی تو اس گھر تک دوبارہ نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں وہاں تھا. آخر میں وہاں کیسے پہنچا؟ فلم کے مختلف مناظر میری نظروں میں گھوم رہے تھے. میں لانج میں کھڑا ہوں. وہ جان خیز نائٹی میں سامنے آئی ہے، کافی بنا رہی ہے، سینڈوچ تیار کری ہے، میرے پاس بیٹھی باتیں کری ہے. میرے سامنے نیم دراز ہے، شراب پی رہی ہے. او مائی گاڈ! اس فلم سے تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ دروازہ باہر سے لاک ہے اور میں وہاں قید ہوں. یہ کہانی بھی جھوٹی لگے گی کہ مجھے ناک آؤٹ کر کے اور کسی ٹیکسی میں وہاں لے جایا گیا تھا. 7:30 تک فاروقی میرے ساتھ تھا. اس نے مجھے اپنے آفس کے سامنے اتار دیا تھا جہاں میری گاڑی موجود تھی. میں نے اس سے کہا تھا کہ اب میں گھر جاؤں گا، لیکن میں گھر نہیں گیا تھا. میرے والدین اور دوست، جاننے والے سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. میرے ظاہر و باطن کا ہر پازیٹیو اور نیگیٹو رویہ ان کی نظر سے اوجھلنا تھا. نہ میں فرشتہ تھا اور نہ شیطان. ایک وقت تھا جب میں غلط راستے پر غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا. وہ آغاز شباب کا دور جنوں تھا. میں نے بہت سے غلط کام کیے،
کچھ اپنی مرضی سے، کچھ مجبوری میں۔ میں نے فرخندہ سے عشق اپنی مرضی سے کیا، شادی اس کی مرضی سے کی، اور پھر اس کے قاتلوں سے انتقام کے جنون میں انسانیت کی ہر حد کو پار کر گیا۔ میں نے جھوٹ بھی بولے، قانون شکنی کا مرتکب بھی ہوا اور اخلاقی جرائم بھی کیے، مگر وہ میرا بہت پیچھے رہ جانے والا ماضی تھا۔ گزشتہ 8 سالوں میں میں نے ماضی کے ہر نقش کو مٹا دیا تھا۔ میں نے ایک نئی زندگی اپنائی تھی جس میں ایک واضح مقصد کے تحت میں نے اپنے کردار کی اثر نو تعمیر کی تھی، کامیابی کے نئے اہداف حاصل کیے تھے، اور اس کے لیے اچھائی اور سچائی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ میں نے محبت، خلوص، اعتماد اور نیک نیتی کے ساتھ صرف دوست بنائے تھے۔ اب کوئی وجہ نہ تھی کہ کوئی مجھ سے بدگمان ہو۔ اس خیال نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں فریال کو خود ہی سب کچھ بتا دوں گا، اور راجا کو بھی۔ وہ مجھ پر یقین کریں گے اور میری مدد بھی کریں گے۔ مجھے صفدر سلطان سے نیکی کی توقع کبھی نہ تھی، لیکن یہ دام ہمرگ زمین اس نے بڑی ہوشیاری سے بچھایا تھا۔ اپنی ہوشیاری کے باوجود میں بڑی آسانی سے گرفتار ہو گیا، اور اب مجھے اس مشکل سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن صرف پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے اس معاملے میں اپنے دوستوں سے ہر قسم کی مدد درکار تھی، اخلاقی بھی اور قانونی بھی۔ میرا وہاں بیٹھ کے سوچتے رہنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، لیکن مجھے چوکیدار کی واپسی کا انتظار تھا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد لوٹ آیا۔ صاحب جی، ابھی تو کوئی مستری نہیں ملا، خانہ خراب 10 بجے دکان کھولتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ گاڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بریک ٹھیک کرا لینا۔ میں نے چوکیدار کو 1000 روپے دیے اور خود باہر نکل آیا۔ باہر سڑک وہی تھی جس پر میں گزشتہ رات ٹیکسی تلاش کرنے نکلا تھا، تو ٹیکسی مجھے اپنے انتظار میں کھڑی نظر آئی تھی۔ رات سے اب تک جیسے دنیا بدل گئی تھی۔ ایک عجیب طرح کا انقلاب میرے اندر بھی آیا تھا۔ اب میں پہلے جیسا بے پرواہ اور پر اعتماد نہیں رہا تھا۔ میں محتاط اور چوکنا ہو گیا تھا۔ ایک انجانے خوف کا شکار تھا اور خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ جب میں نے ٹیکسی روکی تو زندگی میں پہلی بار میں نے ڈرائیور کی صورت کو غور سے دیکھا، اور ٹیکسی کے نمبر کو بھی۔ مجھے سانپ نے ڈسا تھا، چنانچہ میرے رسی سے ڈرنا بھی بالکل فطری تھا۔ میرے عدم اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے پاس اپنی حفاظت کے لیے کسی قسم کا اسلحہ نہ تھا۔